أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ راسخین فی العلم کی مدح اور تعریف میں آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ اپنے علمی کمال پر غرور نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ حق تعالی سے استقامت اور ہمیشہ حق تعالی سے ہدایت کے طلبگار رہتے ہیں، اور جس بات کا مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی ٹوہ میں نہیں پڑ جاتے بلکہ اس کو علیم و خبیر ذات کے حوالے کر دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ سب کچھ علیم و خبیر ذات کے حوالے کر کے بھی اس بات سے خوف میں رہتے ہیں، وہ اس بات سے خائف رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ متشابہات کے متعلق مبادہ ہم کسی نفسانی خواہش کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ تو اس لیے حق تعالی سے وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے۔ انک انت الوہاب، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار آپ بلا شبہ تمام لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں ذرا شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ حق تعالی سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار بے شک تو نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، اور اس توفیق ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو باطل کی طرف مائل نہ کرنا، کجی اور گمراہی میں اے اللہ ہمیں مبتلا نہ فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے دلوں پر اطمینان نہیں ہے، دلوں کا ہدایت پا جانا، حق کو قبول کر لینا اور اس پر مستقیم رہنا، حق پر قائم رہنا، یہ سب اے اللہ آپ کی توفیق سے ممکن ہے، آپ کی تائید سے ممکن ہے۔ تو اے ہمارے پروردگار یہ دعا کی درخواست کجی سے بچنے کی اور حق پر قائم رہنے کی کسی دنیاوی غرض سے نہیں مانگتے بلکہ محض آخرت کی نجات کے لیے، آخرت کی نجات کے واسطے اس دعا کے طلبگار ہیں۔ بلا شبہ آپ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو آخر کار میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اور اے اللہ آپ نے وعدہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے حق اور باطل کا دو ٹوک فیصلہ فرما دیں گے، جس میں زائغین اور راسخین ان کا جو آپس کا اختلاف ہے، یعنی زائغین فی العلم اور راسخین فی العلم کا جو آپس میں اختلاف ہے اس کا عملی طور پہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم زائغین اور مجرمین کا راستہ اختیار نہ کر لیں، ہمیں اپنے دلوں پر اطمینان نہیں، کیونکہ دل کے پلٹنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے آپ ہی سے استقامت حق، کجی دل کے ٹیڑھ پن سے محفوظ رہنے کے لیے آپ سے دعا مانگتے ہیں، اور آپ ہی اپنی رحمت سے ہماری دستگیری فرمائیں۔ یہاں اس دعا میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بندے کو حق کو اپنے رب کریم سے دو باتوں کی درخواست کرنی چاہیے، کہ جو بندہ حق ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کریم سے دو باتوں کی درخواست کرے۔ ایک تو یہ
کہ جب ایک بار ہدایت نصیب ہو جائے اور ایک بار حق معلوم ہو جائے تو پھر دل میں کجی پیدا نہ ہو۔ ایک تو اس چیز کی دعا کرنی چاہیے، اور دوسری اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے خزانہ غیب میں سے ہم پر رحمت فرما۔ اس قرآنی دعا میں استقامت اور طلب رحمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک مزید ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام وہابو سے پکارا جائے، اس کی شان وہابیت کے واسطے سے دعا کی جائے۔ اسی واسطے انک انت الوہاب اس آیت میں تعلیم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اصل میں دلوں کو پھیرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، ہمارے دلوں کو اس ہدایت سے منور بھی فرما دے، اور اپنی رحمت سے ہمیں دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور ہمیں اسی ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہماری ہر معاملے میں اللہ دستگیری فرمائے، کجی سے، ٹیڑھ پن سے اور گمراہی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔